بعد محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب جلالہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اور اپنی خدائی سمجھانے کے لیے بہت ساری نشانیاں پیدا کی۔ نشانیاں ہوتی ہیں نا، نشانیاں اللہ نے پیدا کی، اور سمجھدار انسان ان نشانیوں کو دیکھ کے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے۔ سمجھ رہے کہ یہ دنیا کا جتنا نظام ہے، دنیا کا جتنا ماحول ہے، زمین و آسمانوں کا، زمینوں کے اندر، زمینوں سے باہر، سمندروں کے اندر باہر، آسمانوں پہ، آسمانوں سے اوپر، یہ سارا نظام جتنے بھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اب ہم جو ہے نا مقصد اگر وہ چیزیں دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو ہم ساری دنیا کو تو نہیں دیکھ سکتے نا کہ یہ پوری دنیا گھومے یا جائے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے توفیق کے اوپر ہے اتنا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، باقی اس سے آگے کیا کیا ہے وہ ہمارے کو نہیں پتا۔ سمندروں کے اندر، باہر، ٹھیک ہے، اور آسمانوں کے اوپر، جنگلات میں، تو یہ اللہ کا نظام ہے نا، یہ جتنا ہماری سمجھ میں آتا ہے، جتنا ہم نے دیکھا ہے، وہ تو اللہ کی نشانی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہر سمجھدار آدمی کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کام ہے، اور یہ اللہ چلا رہا ہے ساری دنیا کا نظام۔ یہ ایک فرقہ ہے دہریہ اس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں۔ یہ سب چیزیں جو دنیا کا چل رہا ہے نا ماحول، یہ خود چلتا ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کی کشش سے چھوٹی چیز چلتی ہے، ایسے۔ تو دہریے جو ہے نا، دہریے، ان کو دہریے کہتے ہیں، جو اللہ کے ذات کے منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتے۔ اب ایسی بیمان دینا بازار میں عام مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی قرآن کا منکر ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی اہل بیت کا منکر ہے، کوئی صحابہ کا منکر ہے، کوئی جنا نماز کا منکر ہے، کوئی ذکر کا منکر ہے، کوئی خدا کا منکر ہے، بہت ہے بازاروں میں، ایسے بیمانوں کی کمی نہیں، بہت ہے۔ وہ بیمانوں کا ایک ٹولہ جو ہے نا ایک جگہ جمع ہو گیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی کوئی بھی مسلمان، کوئی بندہ جو اللہ پہ یقین اور اعتماد رکھتا ہے، وہ آ کر ہم سے مناظرہ کرے اور ثابت کرے کہ اللہ ہے، اور یہ جتنا نظام ہے نا دنیا کا، یہ اللہ چلا رہا ہے۔ چوک میں بیٹھ گئے، وقت کا حکمران تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، بھائی کوئی ہے جو آ کر ہم سے مناظرہ کرے اور یہ ثابت کرے کہ اللہ ہے۔ اس وقت سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ، یہ اس کا زمانہ تھا۔
کسی نے جا کر کہا کہ بھئی ایسا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم آ جائیں گے، اس ٹائم آئیں گے، مطلب دن کے 12 بجے آ جائیں گے، 1 بجے آ جائیں گے، یا 10 بجے آ جائیں گے، 10 بجے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹائم طے ہو گیا، فکس ہو گیا کہ اس ٹائم آئیں گے اور بات ہوگی۔ وہ ٹائم جو ہے نا 10 سے 11 12 1 2 3 4 5 ٹائم گزر گیا کافی سارا۔ امام صاحب بہت لیٹ آ گئے یار، لیٹ آ گئے، جان کی لیٹ آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، 9 بجے کا ٹائم دیا ہے، تو آپ کو 9 بجے ہی آنا چاہیے نا، تو اتنا 5-6 گھنٹے لیٹ ہو کہ جو ہے ہم انتظار میں بیٹھیں۔ امام صاحب نے کہا کہ آنا تو مجھے ٹائم سے ہی تھا، لیکن ایک معاملہ ہو گیا راستے میں، اور معاملہ خطرناک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں آ رہا تھا نا تو راستے میں نا ایک سمندر تھا، دریا تھا، تو آپ وہ دریا کو کیسے کراس کریں گے یار؟ تو بس ہم بیٹھ گئے ادھر کہ آپ کوئی کشتی آئے تو اس میں بیٹھ کے اس کو پار کریں اور آپ کے پاس آ جائیں، مگر کیا ہوا کہ کوئی آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک درخت نہ خود کٹ گیا، پھر کٹنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ درخت جو تھا نا اس کے تختیاں بن گئی خود ہی۔ پھر تختیاں جب بن گئی تو وہ خود ہی نیچے آ گئی سمندر کے کنارے، پھر خود ہی اس کے اندر نہ کیل ٹک گئے اور خود ہی کشتی کی شکل بن گئی اور خود ہی جو ہے نا کنارے پہ آ گئی اور ہم اس میں بیٹھ گئے اور ادھر آ گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی سبحان اللہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میری پوری بات سن، ٹھیک ہے، ہم آ گئے، تیرے پاس پہنچ گئی۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اور وہ جو بیمان تھے نا سارے ٹھولا جو تھا، انہوں نے کہا امام صاحب خدا کا خوف کروا، آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اور آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کبھی درخت خود کٹا، کبھی خود اس کے پٹے بنے، تختے بنے، کبھی خود وہ سمندر کے کنارے آیا، کبھی خود وہ کشتی کا شکل بنا، کبھی خود اس کے اندر کیل ٹھکے، اور کبھی خود وہ کنارے پہ آئے اور آپ کو بٹھا کے یہاں لے کر آئے۔ یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام صاحب نے کہا یہی بات ہے، نہیں ہو سکتا؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا بھی مانو، میں تمہیں یہی سمجھا رہا تھا کہ ایک معمولی سا درخت خود نہیں کٹ سکتا، خود اس کے پٹے نہیں بن سکتے، خود وہ ساحل پہ نہیں آ سکتا، خود کشتی کی شکل نہیں بن سکتی، خود کیل نہیں رکھ سکتے، خود ہمیں وہ پار نہیں کر سکتا، تو دنیا کا سارا نظام پھر خود کیسے چل سکتا ہے؟ اب سبحان اللہ بولو، یہ ٹائم یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، سورج خود نکل سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن آ جائے، رات آ جائے، چاند آ جائے، ستارے آ جائے، سمجھ رہے ہو؟ یہ خود کیسے ہو سکتا ہے جب دنیا کا ایک معمولی کام خود نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو صبح فکس ٹائم کے اوپر سورج نکلتا ہے، اس کو نکالنے والا کوئی ہے؟ رات ہوتی ہے، چاند آ جاتا ہے آسمان پہ، روشنی ہو جاتی ہے، اس چاند کو لانے والا کوئی ہے؟ سمندر چلتے ہیں، چلانے والا کوئی ہے؟ دریا چلتے ہیں، چلانے والا کوئی ہے؟ بارشیں برستی ہیں، برسانے والا کوئی ہے؟
دیاتی تھا نا، دیاتی، ہم سارے دیاتی ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں. تو وہ دیہات کا رہنے والا کوئی بندہ، دیہات کا رہنے والا بندہ، بابا، اونٹ چرانے والا عربی، اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ریت کے اندر اگر اونٹ گزر جائے نا تو ان کے قدموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرے. بولو نا یار، وہاں سے کیا گزرے ہیں؟ اونٹ گزرے ہیں. بلی گزر جائے، پنجوں سے پتہ چلتا ہے یہاں سے بلی یا بلی جتنا جانور گزرے. کتا گزر جائے تو اس کے پنجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کتا گزرا ہے. شیر گزر جائے، اس کے پنجوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے شیر گزرا ہے. انسان گزر جائے، اس کے قدموں سے پتہ چلتا ہے یہاں سے انسان گزرا ہے. کوجی ہوتے ہیں نا، کوجی جو چور کا پتہ لگاتے ہیں، وہ قدم سے لگاتے ہیں. آپ تو کم ہے، قدم سے لگاتے ہیں. اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں جس سے چور آیا ہے اور جس میں گیا ہے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. کوجی جو ہوتے ہیں، جب ریت پہ اونٹ کے قدم سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرے، یہاں سے بیل گزرے، یہاں سے بھینسی گزری ہے، یہاں سے ریچھ گزرے، یہاں سے انسان گزرے، یہاں سے بندر گزرے، تو پھر یہ جو آسمان پہ سورج ہے اور چاند ہے، اتنے آسمان ہے ساتوں اور ساتوں زمینیں، ان سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ خدا نے بنائی، یہ کسی نے بنائی؟ یہ علامات ہے نہیں، یہ علامات ہے نہیں. ریت سے کتا گزرے، ریت سے انسان گزرے، اونٹ گزرے، جانور گزرے. یہ کوئی کتابی علم نہیں ہے، نہ یہ حدیث کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے. یہ علم نہیں، علامات ہے. یہ کیا ہے؟ علامات ہے. علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہ چیز گزری ہے. قرآن میں نہیں، قرآن نہیں کہ آپ اس کے لیے کتابیں پڑھو کہ یہ کیا ہوگا، نہیں. یہ علامات ہیں. تو جب علامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کیا گزرے، تو پھر علامات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کائنات کو کون چلا رہا ہے یار. اس لیے اللہ نے علامات بنائی تمہاری لیے یار. دیکھو، سمجھ رہے ہو؟ علامات بنائی. ان علامات کو دیکھ کر نہ تم اللہ کو پہچانو. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا. ایک عمارت میں نے دیکھا، عمارت کے اندر جاندار تھا. عمارت کے نہیں کھڑکی تھی، نہ دروازہ تھا، نہ روشن دان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جاندار اندر تھا، اس کے اندر پل رہا تھا، سانس اس کے اندر تھا، وہ زندہ تھا، اس کے اندر تھا. ٹھیک ہے. جب وہ اس عمارت سے باہر آیا، بڑے مشکل سے اس کے اندر تھا. جب وہ عمارت سے باہر آیا نا، باہر آیا تو سب سے پہلے تو وہ اس عمارت کے اندر بڑی مشکل سے پھنسا ہوا تھا. اندر وہ سانس کیسے لے رہا تھا؟ انڈا دیکھا ہے نا، انڈے میں چوزا ہوتا ہے، چوزا زندہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے. ہاں،
اس کو سانس کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ سبحان اللہ بولو نا یار، سانس کہاں سے آ رہا ہے؟ رزق کون دے رہا ہے؟ کہاں سے دے رہا ہے؟ عمارت ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ سوراخ ہے، اندر سانس بھی جا رہے، رزق بھی جا رہا ہے، کون دے رہے؟ کون دے رہے یار؟ اللہ دے رہے نا، اللہ دے رہے نا رزق، سانس اندر۔ امام فرماتے ہیں میں نے عمارت دیکھی، جاندار اندر ہے، مشکل سے ہے، باہر سے رزق بھی سانس بھی اللہ دے رہے۔ اب اللہ کس طرح دے رہے اندر رزق؟ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جب میں نے دیکھا نا، جب میں نے دیکھا میں خدا تک پہنچ گیا، وہ میرے مولا تیری ذات کتنی بڑی ہے، تو کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ امام شافعی سب کو رحمت اللہ علیہ فرماتے یار کوئی زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، فرماتے ایک ریشم کا کیڑا، اس کیڑے پہ غور و فکر کر کے میں خدا تک پہنچ گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ ریشم کے کیڑے نے شہتوت کا پتا کھایا۔ کیا کھایا ہوگا؟ شہتوت کا پتا، اونٹ نکالا، اتنی بڑی بڑی مینگنیاں کر دی۔ شہتوت کا پتا، بکری نکالا، اتنے مینگنیاں کر دی۔ شہتوت کا پتا، بیل نکایا، بھینس نکایا، گوبر کر دیا۔ شہتوت کا پتا ریشم کی کیڑی نکایا، ریشم کا تار نکل آیا۔ اب سبحان اللہ دو سے تار نکلا، تار سے ریشم کا کپڑا بنا، اور وہ کپڑا بڑے بڑے بادشاہوں کے، شہزادیوں کے گلوں کا زینت بنا۔ ٹھیک ہے، کئی گوبر بنا، کئی مینگنے بنے، کئی مینگنیاں بنی، کئی کچھ بنا، کئی کچھ بنا۔ اگر انسان کھا لے گا تو کچھ اور بنے گا، لیکن ریشم کی کیڑے کے اندر اللہ نے ایسی مشینری فٹ کی ہے، ایسی مشینری فٹ کی ہے اس کے اندر کہ یہ پتہ کھا کر ریشم کی کیڑا ایک ایسا دھاگا نکالے گا جو بڑے بڑے لوگوں کے گلوں کا زینت بنے۔ ٹھیک ہے یار، دیکھو بات سنو، کہاں ریشم کا دھاگا اور کہاں گوبر، کہاں ریشم کا دھاگا، کہاں مینگنیاں۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ عقل والوں کے لیے، فکر والوں کے لیے، تدبر والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے ہے۔ اب اپنی بات پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتے ہیں یار تجھ پہ بھی، مجھ پہ بھی، تجھ پہ بھی، مجھ پہ بھی، عالم پہ بھی، مفتی پہ بھی، وزیر پہ بھی، وزیر پہ بھی، جج پہ بھی، کرنل پہ بھی، جنرل پہ بھی، امیر پہ بھی، غریب پہ بھی، مرد پہ بھی، عورت پہ بھی ایک ایسا زمانہ گزرا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ کیا بات ہے یار، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ اگر میری عمر 50 سال ہے مثال کے طور پہ، تو 75 سال پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسا؟ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، شیئا مذکورا، کوئی شے تم نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، شیئا مذکورا۔
نہ تمہارا والد تھا، نہ والدہ تھی، نہ تمہارے ذرات تھے، نہ تمہارے کان تھے، نہ تمہارا ناک تھا، نہ تمہارے دانت تھے، نہ تمہارا خاندان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تم کچھ بھی نہیں تھے نہیں تھے. اللہ فرماتے تم کچھ تھے ہی نہیں، کچھ نہیں. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسا کیا نا، یعنی دیکھو قرآن ہے نا، قرآن بھی اللہ نے کلی کلی باتیں کی ہے، لیکن اگر میں کروں گا تو شرم آئے گی نا کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے. تو میں ایسی بات کروں گا کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گی بات، اور کوئی ایسی بات نہیں. اللہ فرماتے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے نا پانی کا ایک بوند بنایا. کیا بنایا ہوں؟ پانی کا کیا بنایا ہوں؟ بوند بنایا. بوند بنایا. یا اللہ بوند کس طرح بنایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نا کچھ مٹی جمع کی، سلسال کھنکتی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، ہاں مٹی، وہ میں نے جمع کی. مٹی جمع کی اور پھر اس مٹی سے میں نے ایک پانی کا بوند بنایا. کیا کیا؟ پانی کا بوند بنایا. صحیح ہے. ساری دنیا کے پیر، فقیر، عالم، مفتی، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، سارے پروفیسر دنیا کے سارے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، میں ان کو تھوڑی سی مٹی دیتا ہوں، اس مٹی کا پانی بنا دو. زور سے بولو. وہ مٹی کا پانی بنا دے. پانی بنا کے دکھائی. نہیں کر سکتے. زور لگا دیں گے، مال ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، لیکن کھنکتی ہوئی مٹی، کودک ہوتا ہے نا، کودک، یہ کھنکتی مٹی جو بالکل ایسے کھنکھنا جاتی ہے، ایسی مٹی، ہاں اس سے پانی نہیں بنا سکتے. کیا بنا سکتے ہو؟ پانی کا بوند نہیں بنا سکتے. اور اگر کوئی بنا سکتا ہے بنا کے دکھا دے کہ ہم یار یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، نہیں بنا سکتے. سمجھ رہے؟ نہیں بنا سکتے. اللہ فرماتے میں نے بوند بنا دیا، پانی کا بوند بنا دیا. اب پانی کا بوند بن گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ. ٹھیک ہے، بوند بن گیا. اب اس بوند کے اندر جو بھی ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، افاج ہے، ٹک ٹاک ہے، کون ہے، کیا ہے، یہ کس کو پتا؟ اللہ کو پتا. جب یہ بوند سے باہر آئے گا، جب یہ آئے گا باہر جب آ جائے گا اس بوند سے، ٹھیک ہے، تو کوئی وزیر بن جائے گا، کوئی صدر بن جائے گا، کوئی جنرل کرنل بن جائے گا، کوئی مرد بن جائے گا، کوئی عورت بن جائے گی، کوئی کالا بن جائے گا، کوئی گورا بن جائے گا، کوئی امیر بن جائے گا، کوئی غریب بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال یہ بوندے پانی کا بوندے فی الحال یہ کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے او دنیا کے لوگوں، وہ دنیا کے خان نوابوں،
دنیا کے عالموں، وہ پیروں فقیروں، وہ دنیا کے سارے پڑھے لکھے لوگوں، تمہیں مٹی دے دیتے ہیں، مٹی سے تم پانی بنا کے دکھاؤ. کیا کرو مٹی سے پانی بنا کے دکھاؤ، کنکناتی مٹی سے پانی بنا کے دکھاؤ. یقیناً تم نہیں بنا سکتے، اور اگر کوئی بنا سکتے کوئی ذات تو اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، وہ خدا کی ذات. ہم نے بوند بنایا مٹی سے، یا اللہ پھر کیا کیا؟ فرمایا وہ بوند جو ہم نے بنایا اس کو ہم نے سفید رنگ دیا. کیا دیا؟ سفید رنگ دیا ہم نے. سفید رنگ کا بوند پانی وہ ہم نے بنا دیا، مٹی سے بنا دیا. یا اللہ پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتے پھر ہم نے سفید کو لال کر دیا، سرخ کر دیا. کیا کر دیا؟ بولو نا یار، ہمارے جسموں میں جو خون ہے یہ سفید ہے یا لال ہے؟ لال ہے نا یار. پھر کیا کیا؟ فرمایا پھر ہم نے اس بوند کو لال کر دیا، سرخ کر دیا. اور دنیا کے جتنے رنگ ہیں صبغۃ اللہ، ہم رنگ ساز ہیں. رنگ ساز کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ بولو. رنگ ساز ہے، رنگ ساز ہے، رنگ ساز ہے. آسمان کو کیسا رنگ دے دیا، ستاروں کو کیسا رنگ دے دیا، سمندروں کو کیسا رنگ دے دیا، درختوں کو رنگ کیسا دے دیا، رنگ کیسا دے دیا. ٹھیک ہے، رنگ ساز صبغۃ اللہ. یہ رنگ کس کے پاس ہے؟ رنگوں کی فیکٹریاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. رنگوں کی فیکٹریاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. سارا پاکستان دیکھ لو، جو ملتان کا رہنے والا ہوگا اس کا رنگ اور ہوگا، جو پنڈی کا رہنے والا ہوگا اس کا رنگ اور ہوگا، جو کشمیر کا رہنے والا ہوگا اس کا رنگ اور ہوگا، جو کراچی کا رہنے والا ہوگا اس کا رنگ اور ہوگا، جو انڈیا کا رہنے والا ہوگا اس کا رنگ اور ہوگا، جو سعودیہ کا رہنے والا ہوگا اس کا رنگ اور ہوگا، جو بنگال کا رہنے والا ہوگا اس کا رنگ اور ہوگا. وہ میرے مولا ساری دنیا ہے کہ یہ کیا قصہ ہے؟ اللہ نے فرمایا رنگ ساز ہے. ٹھیک ہے بھائی، ارے بھائی تیرے دل میں پڑ رہی ہے بات کی ہو رہا ہے نا. رنگ ساز ہے. ہم رنگ دے دیا، ہم درختوں کو کیا رنگ دے دیا، کھجور کو کیا رنگ دے دیا، ناریل کو کیا رنگ دے دیا. ٹھیک ہے، اور سبزیوں کو کیا رنگ دے دیا ہم نے. یا اللہ یہ کس لیے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ ہم رنگ ساز ہیں. کیا ہے وہ؟ رنگ ساز ہے. رنگ دیتے ہیں ہم، جو رنگ ہم دے دیتے کوئی دے نہیں پاتا. ٹھیک ہے، 60 گز کے گھر کو رنگ کرتے ہوئے تیری بس ہو جاتی ہے. یار بس یار چھوڑو، اوے چھوڑ دے. پتھر کو الگ رنگ دیا، آگ کو الگ رنگ دیا، پانی کو الگ رنگ دیا، سمندروں کو الگ رنگ دیا. ٹھیک ہے، الگ رنگ دیا. یہ سارے رنگ ہم نے دیے کیونکہ ہم رنگ ساز ہیں. ہم نے ایک بوند بنایا، سفید بنایا، سفید، اور پھر ہم نے اس کو سرخ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ گلاس پانی لو، پانی کے اندر آپ لیمو نہ چھوڑ دو، اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، رنگ تبدیل ہو جائے گا. آپ فالسا لو، گلاس پانی میں نہ چھوڑ دو، اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. گنا لو اور گلاس میں نہ چھوڑ دو، اس کا رنگ بدل جائے گا. لیکن کہنے والا کہے گا یار لیمو تا تو سکنجبین بن گئی، دہی تا تو لسی بن گئی، ٹھیک ہے، دودھ تا تو لسی بن گئی، فالسا تو شربت بن گیا، گنا تھا تو شربت بن گیا. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سفید کیسے بنا؟ اب زور سے بولو نا یار. جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر سفید کلر کیسے بنا؟ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے بنایا، اور یہ کام ہمارے سوا کوئی کر نہیں سکتا. پھر ہم نے اس کو سرخ رنگ میں تبدیل کر دیا.
پہلے سفید تھا پھر سرخ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ سرخ ہو گیا. سرخ ہو گیا یار سرخ. یا اللہ یہ سرخ رنگ کدھر سے آیا؟ کہا رنگ ساز ہے ہم. یہ رنگیں ہم بناتے ہیں نا یار, ہم بناتے ہیں رنگیں, رنگ ساز ہے نا, یہ ہم نے بنائے. ایک ماں باپ کے بچے پیدا ہو گئے, 10 بچے پیدا ہو گئے, کوئی کس کلر کا, کوئی کس کلر کا, کوئی کس کلر کا. باپ ایک ماں ایک, کلر الگ 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 نا, ٹھیک ہے. پھر اللہ پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا پھر ہم نے اس خون کے بوند کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑا. یا اللہ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو ایک لوتڑے میں بدل دیا, لال رنگ کا لوتڑا بدل دیا, بنا دیا لوتڑا اس میں بدل دیا, ٹھیک ہے, بدل دیا. پھر جب لوتڑا بن گیا پھر کیا کیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو بوٹی میں بدل دیا. کس میں بدل دیا؟ بوٹی میں بدل دیا. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں نا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, پھر ہم نے اس کو بوٹی میں بدل دیا, بوٹی بن گئی. یہ قطرہ سفید فی قرار مکین, ہم نے رحم مادر میں رکھا, ماں کے پیٹ میں رکھا, محفوظ کر لیا. فی قرار مکین, پہلے یہ سفید بوند تھا, سفید بوند سے اس کو کلر دے کے سرخ کر دیا, سرخ کر کے پھر اس کو لوتڑا بنا دیا. پھر لوتڑا بنانے سے بعد پھر ہم نے اس کو بوٹی بنا دی. کیا بنا دیا؟ بوٹی بنا دی. بوٹی بنا دی. وہ یارو تم کہو گے ہم مکان بنا رہے ہیں, مکان کے لیے بلاک ہوں گے تو مکان بنے گا, سیمنٹ ہوگا تو مکان بنے گا, ریتی بجری ہوگی تو مکان بنے گا, مصری مزدور ہوں گے تو مکان بنے گا. میرے مولا ادھر ہمارا یہ حال ہے, فری میٹریل کدھر سے آ رہا ہے, یہ سامان کدھر سے آ رہا ہے, یہ سارا مواد بھائی سیمنٹ ہوگا تو گھر بنے گا. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسی کو تو خدا کہتے ہیں. اللہ ہے نا, یہ بوٹی بن گئی. اللہ فرماتے ہو میرے بندے میں نے بوٹی بنا کے تجھے ایسا نہیں چھوڑا. ابھی تو کوئی شے نہیں ہے, ابھی کس میں مرحلوں سے چل رہے. پہلے کچھ نہیں تھا, پھر پانی تھا سفید رنگ کا, پھر لال ہو گیا, خون کا لوتڑا بن گیا, پھر بوٹی بن گئی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے کس کس نعمت کی ناشکری کرے گا, میرے کس کس نعمت کو تو نہیں مانے گا. پھر میں نے کیا کیا؟ اگر تجھے میں ایسے بوٹی پیدا کر لیتا تو کیا کرتا ہو یار؟ یہ بوٹیاں ہوتی ساری بوٹیاں, ہاں یہ رنگ تھے ایسے, یہاں سے وہاں رنگ تھے ایسے چلتے. بوٹی ہو نا, بوٹی میں سانس ہے ایسے. کیسا دنیا کیسی لگتی, دنیا کیسی لگتی اگر یہ ساری بوٹی ہوتی. یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے بھائی پھر میں نے کیا کیا؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. سبحان اللہ, آپ ذرا بولو بات. عِظَامًا فرمایا پھر میں نے یہ کیا تیرے اندر میں نے ہڈیاں بنا دی. بوٹیوں کے اندر میں نے ہڈیاں داخل کر دی. یہ ٹانگ کی ہڈی ہے, یہ بازو کی ہڈی ہے, یہ سر کی ہڈیاں ہیں, یہ کولوں کی ہڈیاں ہیں, یہ کمر کی ہڈیاں ہیں, یہ موہرے, ٹھیک ہے, جس سے تم سیدھا ہو جاؤ, نیچے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ تیرے ساتھ سپرنگ چلتے ہیں. یہ میں نے بنا دیا ہڈیاں عظاما. فخلقنا المضغۃ عظاما, ہڈیاں میں نے بنا دی تیری. اور ایسے ہڈیاں بنائی کہ تم جاؤ کسی سٹیل مل کے اندر چلے جاؤ, وہاں سٹیل بنتا ہے, سٹیل سامان بنتا ہے, لوہا بنتا ہے. اس کے لیے کتنی ان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کتنا سامان ان کو لانا پڑتا ہے. اس سٹیل فرمایا تیرے اندر میں نے ایسی ہڈیاں بنا دی
کہ اگر یہ کونی کسی کے منہ پہ لگ جائے بتاڑ ٹوٹ کے رکھ دے گا، اس کا بتاڑ ہوتا ہے نا، بتاڑ یہ داغ سارے باہر آ جائے گی. وہ کہے گا یار اس نے مجھے کونی ماری، اتنے زور کے ماری کہ میرا منہ ٹوٹ گیا. اتنا سخت اللہ نے اس کو بنایا. سنو، قرآن ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں. لوہا ہے نا، لوہا، سٹیل، لوہا، آپ زمین بھی دبا دو، زمین بھی دبا دو، اور 6 مہینے کے بعد اس کو باہر نکالو، اس کی حالت خراب ہو. اور 6 مہینے چھوڑو ادھر ہی جا، تم لوگ لوہے کا سامان لگاتے ہو نا، کھڑکیاں دروازے، اس پہ کلر کرتے رہتے ہو، ہر 3 مہینے کے بعد. سمندری علاقہ ہے نا کراچی کا، ہاں، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ زنگ پکڑ کے خراب ہو جاتی ہے، یار پھر لگاؤ، پھر خراب ہو جاتی. اور جا کر اس قبرستان میں 100 سالہ میت نکالو باہر، اس کی ہڈیاں سالے میں. سبحان اللہ نہیں بولو گے آپ ذرا؟ جو مٹی میں پڑا ہے نا یار، بارش کا پانی بھی جاتا ہے، مٹی کا سیم بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں یار اتنے زمانے کے بعد بندہ قبر سے نکلا، دوسرا قبر کھود رہتے نا، باہر نکلا، ہڈیاں نکلی، ساری ہڈیاں نکلتی. اس کا کیا مطلب ہے یار؟ اسٹیل سے زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے، فرمایا تمہیں بوٹی میں نہیں چھوڑا بنا کی، ہڈیاں تمہارے اندر پرو دی میں نہیں، تمہاری بوٹیوں کے اندر ہڈیاں لگا دی، اور ایسی ہڈیاں لگائی کہ اگر تم اس کے اوپر غور کرو نا تو ڈائریکٹ تم میرے تک پہنچ جاؤ گے، میرے تک پہنچ جاؤ گے. بات سمجھ رہے ہو؟ مجھ تک پہنچ جاؤ گے ڈائریکٹ. تمہارے اندر ہڈیاں بنا کے تمہیں میں نے بڑا حسین انسان بنا دیا، بڑا خوبصورت بنا. کیا بات ہے یار، ہاں، بندہ بنا دیا. اللہ نے جانور بنائے، جانور. کسی کا بھوتا کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے. آپ دیکھو نا، شکلی دیکھو آپ، جو سانپ بچھو ہوتے ہیں، اور یہ جانور جو رینگنے والے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چلنے والے جانور، زمین پہ جانور رینگنے والے، چلنے والے جو جانور ہوتے ہیں. دیکھو بھینس کی شکل کیسے بنائی، اونٹ کے کیسے بنائی، گائے بیل کی کیسے بنائی، سانپوں کی کیسے بنائی، بچھوؤں کی، مگرمچھوں کی کیسے بنائی، اور تیری کیسی بنائی. اب نہیں بولو گے یار، زور سے بولو یار. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں نے تجھے خوبصورت بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سب سے زیادہ خوبصورت میں نے تجھے بنایا. وہ جا دنیا میں گھوم پھر، اور اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ تجھے کس نے بنایا، فرمایا میں نے سانپ بنائے کل کہہ کر، میں نے بھینسیں بنائی کل کہہ کر، میں نے بیل بنائے کل کہہ کر، زمین و آسمان بنائے کل کہہ کر، چاند اور سورج بنائے کل کہہ کر، اور میں نے فرشتے بنائے کل کہہ کر. لیکن جب تیری باری آئی، فرمایا خلقتہ بیدی، تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں نے جبریل کو کن کہہ کر بنایا، میکائیل کو کن کہہ کے بنایا، اسرافیل کو کن کہہ کے بنایا، اور جب تجھے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جا اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ تجھے کس نے بنایا، فیکٹری کا نام بھی بتا دے، مالک کا نام بھی بتا دے. فیکٹری کا نام بھی بتا دے، مالک کا نام بھی بتا دے کہ تیرا مالک کون ہے، تجھے کس نے بنایا. ہاں بھائی دیکھو بات سنو، میرے تقریر ساری رہ گئی. ٹھیک ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، جمعہ تھوڑا پیچھے لائیں گے نا، ابھی تقریر رہ گئی. صحیح ہے، جو خاص چیزیں تمہارے کو بتا دیں. اللہ ہے نا، اللہ اللہ ہی. قسمیں کھالی یار، قسمیں کھالی. ٹھیک ہے، اللہ نے کھالی قسم کھالی، تیرے لیے کھالی، تیرے لیے کھائی. ٹھیک ہے، اگر تجھے کوئی کہے نا کہ بھائی یہ کام ہے تو قسم کھا لے، تو تو پریشان ہو جائے گا کہ یار تو مجھے قسم دے رہے، قرآن کی قسم دے رہے مجھے.
ہو جائے گا نا. اللہ نے خود تیرے لیے قسم کھائی, فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قرآن ہے نا یار, ٹھیک ہے. یہ 4 قسمیں. کتنے قسمیں؟ فرمایا مجھے 3 کی قسم, مجھے زیتون کی قسم. 3 نہ انجیر, انجیر سمجھتے ہو, انجیر آج کل بڑا آیا ہوا ہے انجیر, اس کو 3 کہتے ہیں. مجھے 3 کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, زیتون کی قسم, اور مجھے طور سینا کی قسم. یا اللہ یہ طور سینا کیا ہے؟ اللہ فرماتے طور سینا ہوئے جہاں موسیٰ آ کے مجھ سے باتیں کرتا تھا. زور سے بولو یار. یہ طور سینا ہے جس پہ کبھی موسیٰ آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا, ہماری گپ شپ ہوتی تھی, باتیں ہوتی تھی. طور سینا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اے محمد مجھے تیری شیر کی قسم, تیری شیر کی قسم, اس مکی کی قسم, مکی کی قسم, مجھے 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم. میرے نبی جس شیر میں تو چل رہا ہے مجھے اس کی قسم, جس میں ختیم ہے مجھے اس کی قسم, جس میں مقام ابراہیم ہے مجھے اس کی قسم, جس کے اندر زمزم ہے مجھے اس کی قسم. میرے نبی جس شیر کے اندر تو چل رہے مجھے اس کی قسم. یہ میرے مولا یہ قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ نے فرمایا قسمیں اس لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او میرے بندے تجھے میں نے اتنا پیارا, اتنا لاڈلا, اتنا خوبصورت بنایا, خدا کی قسم چاند تیری خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, سورج تیرے خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر کوئی پھول اور کوئی درخت ایسا نہیں جو تیرے خوبصورتی کا مقابلہ کر لے. اتنا خوبصورت میں نے تجھے بنایا. اس لیے جب تو دنیا میں چلے کوئی تجھ سے پوچھے کہ تجھے کس نے بنایا تو مالک کا نام بھی بتا دے, ملک کا نام بھی بتا دے, فیکٹری کا نام بھی بتا دے کہ تو ادھر سے آیا. اوے فی احسن تقویم, اتنا اچھا میں نے تجھے بنایا, اتنا خوبصورت تجھے میں نے بنایا. گرمیوں کا زمانہ آتا ہے نا, گرمیاں, اب سردی شروع ہو گئی, گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے نا, گرمیوں کا لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بجلی چلی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ بجلی چلی جاتی ہے نا, لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے نا گرمیوں میں, تو لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. یار گھر سے باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ گھر سے. کیوں؟ لوڈ شیڈنگ ہو گئی, بجلی چلی گئی, فیکٹری والے بھی باہر آ گئے, مل والے بھی باہر آ گئے, مالک بھی باہر آ گئے, مزدور بھی باہر آ گئے, مشینریاں بند ہو گئی. ان سے پوچھو یار تم باہر کیوں آ گئے؟ 4 پہیے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو گلی میں, وہ کہیں گے کہ یار لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, بجلی چلی گئی ہے, اس لیے ہم باہر آ گئے, کام ہو نہیں سکتا. جب لیٹ آئے گی تو کام ہوگا. ایسے ہی ہے, بولو ایسے ہی ہے نا, جب لیٹ آئے گی تو کام ہوگا. دنیا کا کوئی بندہ, پوری دنیا میں کوئی بندہ, ایک بندہ مجھے ایسا دکھا دو کہ وہ اندھیرے میں بیٹھ کے کتاب لکھ رہا. سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ کوئی دنیا کا ایک بندہ مجھے ایسا بتا دو کہ جو اندھیرے میں بیٹھ کے وہ کوئی مشین بنا رہا ہو. اور دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بنا دو جس کو اندھیرے میں دکھتا ہو, یار اندھیروں میں دکھتا ہو. یار ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے یار, نہیں. ٹھیک ہے, اندھیرے کا کام ہے, لوگ باہر آ گئے, یار کام بند ہو گیا, اب نہیں ہو سکتا کیونکہ اندھیرا ہو گیا, لوڈ شیڈنگ لیٹ آئے گی پھر کریں گے. اللہ فرماتے ہیں تیرا کام روشنی میں ہوتا ہے, اندھیرے میں ہو ہی نہیں سکتا, میرا سارا کام اندھیروں میں ہوتا ہے. زور سے بولے یا اللہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم. اب تم نہیں سمجھو گے, رات کے اندھیرے میں ماں کے پیٹ میں جب تیرا باپ بھی سو رہا تھا, تیری ماں بھی سو رہی تھی, میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا. فی
فی ظلمات ثلاثہ، تین اندھیروں کے اندر ایک اندھیرا بھی نہیں، تین اندھیرے. ایک تو رات کا اندھیرا، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا. تین اندھیرے قرآن میں. ادھر پیٹ کی، وہاں تیرے کو میں بنا رہا تھا. ایک دل کی نا، دل کی صرف 70,000 رگیں. اب سبحان اللہ نہیں بولو گیا، دل کی رگیں 70,000 ہے. اس پوری مسجد میں رات کو اندھیرے میں تو ایک کنیکشن نہ، ایک بلب کا ایک تار مجھے جوڑ کے دکھا دے، نہیں کر سکتا. 70,000 رگیں اللہ نے لگا. کتنے لگا دی؟ 70,000 رگیں لگا دی اندھیرے میں، رات کو لگا. ناک بنا دیا، کان بنا دیے، آنکھیں بنا دیے، دماغ بنا دیا، بال بنا دیے، ٹانگیں بنا دیے، ہاتھ بنا دیے، رگیں جوڑ دیے، کنیکشن ملا دیے، سارے کنیکشن ملا دیے، سارے ملا دیے. وہاں سے باہر آ گیا، دنیا میں آ گیا، دنیا میں آ گیا، دنیا کے اندر آ گیا. اگر تیرے دن دیاڑے جاگتے میں نا فیکٹری میں کپڑا بن رہا اور 2 داغے اس کے اندر آگے پیچھے ہو جائے، دکاندار وہ کپڑا نہیں دے گا. بولو ذرا سبحان اللہ بولو یار. 2 داغے ہو جائے دکاندار کپڑا نہیں لے گا، کہے گا یہ تان خراب ہے، داغا نکلا ہوا ہے باہر، نہیں لے گا. اللہ فرماتے میں نے 3 اندھیروں میں تجھے بنائے، کوئی ایک رگ پہ اعتراض کر کے بتائے. تیرے ناک پیچھے لگی ہوئی ہو، کان آگے لگے ہوئے ہو، آنکھیں سر پہ لگی ہوئی ہو، کوئی ایک بندہ اعتراض کر کے بتا دے یہ چیز صحیح نہیں لگی یار. فرمائے میں نے تیرے اندر سب سے نازک چیز جو رکھی نا، آنکھیں رکھی ہیں. آنکھیں نازک ہے نا یار، نازک ہے. فرمایا 3 پیرے میں نے اس پہ لگائے. کتنے پیرے؟ 3 پیرے لگائے. سب سے خطرناک پیرا، مضبوط پیرا اس ہڈی کا ہے. یہ ہڈی ہاتھ تھوڑا لگ جائے نا، آنکھ کو کچھ نہیں ہوگا. اب سبحان اللہ نہیں بولو گے، زور سے بولو. لکڑی لگ جائے، چوٹ آ جائے گی، کال کٹ جائے گی، آنکھ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے اتنا مضبوط پیر ہے، پتھر لگ جائے ہڈی پہ لگے گا، اندر آنکھ کو کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے اوپر ایک پردہ لگایا، یہ دروازے، یہ پیرا ہے. اور پھر دروازے پہ چوکیدار کھڑے کیے. اور تو خدا کو کب سمجھے گا؟ چوکیدار کھڑے، یہ بال جو کھڑے، یہ کہتے مر جائیں گے، کچرا اندر جانے نہیں دیں گے. کچرا وہاں سے آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، یہ آٹومیٹک بند ہو جاتے. اور تمہیں کس نے بولا؟ وہ کہیں گے خدا نے بولا. بولو زور سے بولو یار، خدا نے بولا. تیرے کو پتہ نہیں کچرا وہاں سے آج کل جو ریتی اڑ رہی ہے اور یہ کچرا اڑ رہا ہے نا، ہاں تیرے کو نہیں پتا وہاں سے کچرا آ رہا ہے، خود بند ہو جائے. تجھے کس نے بولا؟ اللہ نے بولا نا. ہاں بھائی اللہ نے بولا نا. علم اللہ نے اس کے اندر رکھا، یہ خود بند ہوتا ہے، خود کھلتا ہے. تو گھر کا دروازہ لگاتا ہے، دروازہ لگاتا ہے، اس کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے، سال میں اس کا بھوتا باہر آ جاتا ہے. یار آپ دوسرا لگاؤ. یہ ایسے دروازے اللہ نے رکھے کہ 125 سال تک یہ لگے رہے، خراب نہیں ہوتے. اس کے قبضے بھی خراب نہیں ہوتے، اس کی رگیں بھی خراب نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ اللہ نے محافظ لگائے ہیں. یا اللہ بات ختم کرتا ہوں، تو نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے صرف یہ ماتا ہے نہیں، صرف میرے سامنے جھکائے گا. بس تو یہ کر، مسجد آ، وضو کر، سر میرے سامنے جھکا دے، اور دن میں کئی دفعہ آ جائے کرے. بس تو یہ کام کر. اس کے بدلے بھی جب تو یہ کرے گا نا تو اتنی انعامات کا بدلہ کیا ہوگا کہ تیرے سر میرے پاؤں میں ہوگا. کدھر ہوگا؟
میرے پاؤں میں ہوگا. وہ میرے مولا تو کتنا بڑا ہے, تو نے ہمارے اندر اتنی بڑی نشانیاں رکھی ہے, اتنی نشانیاں رکھی ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی چیز کا بھی شکر ادا کریں, ساری زندگی سجدے میں پڑے, خدا کے قسم اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ ایک معمولی سی چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآنی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دیے, جس طرح اللہ نے ہمیں سارے جانوروں کے اندر ہمیں چن کے فرمایا یہ انسان مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, اس لیے میں نے اس کے اندر آدم پہ زور سے نہیں آتا, اس لیے میں نے اس کے اندر حضرت نوح کو پیدا کیا, اس لیے میں نے اس کے اندر موسیٰ کلیم پیدا کیا, اس لیے میں نے اس کے اندر ابراہیم پیدا کیا, اس لیے میں نے اس کے اندر محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا, اور اس لیے اس کے اندر میں نے 4 یار پیدا کیے, اس لیے میں نے اس کے اندر حسن اور حسین پیدا کیے. مجھے اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, اس لیے یہ انسان کو میں نے چنا میں نے سارے 18,000 مخلوق میں انسان کو میں نے اپنے لیے چنا, اور پھر انسان سے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے دربار کے اندر آ کر میرے سامنے سر جھکا دے. وہ میرے مولا میرے ذات تو نہ کچھ تھا اور نہ ہے, جو ہے تو ہے, پہلی بھی تو تھا اب بھی تو ہے. وآخر دعوانا